بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ جو دل اور نظر سے اتر گئے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہاں گئے۔ حوصلہ ہار جانے والا اگر حوصلہ بانٹنا شروع کر دے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں ہار سکتا۔ دوسروں کو سمجھنے والا بن جائیے، کچھ سمجھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جو خیال آپ کو گمراہ کر دے وہ خیال نہیں وسوسہ کہلاتا ہے، جو سراسر نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال انہی ذہنوں میں اٹھتا ہے جہاں جواب دینے کی بجائے جواب جاننے کی جستجو زیادہ ہو۔ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو راستہ دیتا ہے جو مستقبل میں ان کی ناکامیوں پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص طور پہ جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ آدمی کا سفر اتنا لمبا ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور موت بھی۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ تمہاری عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہی تجھے تباہ کریں گے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ تمہاری پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا تم میں کچھ خاص ہے، اس لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ چلتے ہوئے اتنا خیال رکھو کہ آپ کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں کسی کی منزل نہ گم ہو جائے۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے
टूटा हुआ लहजा कोई समझ ना सके। दो मुसलमानों में सुलह कराना बेहतरीन इबादत है। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। दुनिया की सोचों से वक्त निकालकर रब की अता करदा नेमतों को सोचना, खिल उठोगे फूल की तरह। दुनिया में ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। लोग आपको तब नहीं मिलेंगे जब आप अकेले होंगे, बल्कि तब मिलेंगे जब वो खुद अकेले होंगे। बस अल्लाह किसी को अकेला ना करे। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। रिज्क सखावत में पोशीदा है और लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। लोगों के साथ अपना मुआजना करना बंद कर दो, सुकून पा जाओगे। जिंदगी आसान है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। फूलों की महक कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, मगर अच्छे सलूक और इखलाक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। ताकत और सब्र यह है कि इंसान आंसू बहाने की बेशुमार वजूहात होने के बावजूद मुस्कुराने को तरजीह दे। तकदीर बदल जाएगी, रातों को उठकर खुदा से मांगो तो सही। इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक कोई अता करने वाला ना हो, क्योंकि असल इल्म अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है, किताब से नहीं। या अल्लाह, मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी जरूरतमंद को देखूं तो उसकी मदद कर सकूं।